بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاکسار کو طلعت صابر علی کہتے ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف سندھ۔ اس وقت ہمارے درمیان حیدرآباد کی مقبول شخصیت اور اپنے حلقہ احباب میں بہت ہی معتبر شخصیت جناب پیر محمد سلمان صابر چشتی صابری قدوسی موجود ہے۔ یہ ایک وکیل بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، بہت بہترین مذہبی اسکالر ہیں۔ انہیں دینی معاملات پر بڑا عبور حاصل ہے اور بہت ہی بہترین گفتگو کرتے ہیں، اور مسلم ہسٹری میں ان کی معلومات ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ کم کہتے ہیں لیکن بہت اچھا کہتے ہیں۔ جناب سلمان صابر صاحب حضرت علاء الدین صابر پاک کے پاس حاضری دے کر آئے ہیں۔ یہ ان کا ایک روحانی سفر تھا، اور اب ہم چاہیں گے کہ صابر پاک کی حاضری دے کر وہاں انہوں نے کیا محسوس کیا، ان کے کیا جذبات تھے، کیا فیلنگس تھیں، اور وہاں سے جو یہ فیض حاصل کر کے آئیں، یقیناً ان کی گفتگو سے نئے لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور ان کو ان کی گفتگو سے فیض بھی حاصل ہوگا۔ ہمارے لیے معتبر شخصیت جناب پیر محمد سلمان صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا حضرت علاء الدین صابر پاک کی حاضری جو دے کر آئیں اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کریں، بتائیں، تاکہ لوگ مزید روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر محمد سلمان علی صابر چشتی صابری آج طلعت صابر کے ساتھ ایک ٹاپک پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ طلعت صابر صاحب نے جو ابھی مجھ سے گزارشات کی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ سبھی سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو، اپنے عقیدت مندوں کو، مریدین کو، محبین کو، اور تمام دوست احباب کو، ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا تھا کہ پرانی بات ہے کہ برسہ برس سے آباء و اجداد سے ہمارا ایک تعلق حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی بار درگاہ اور وہاں کے سجادگان، وہاں کے گدی نشینوں سے رہا ہے، اور یہ سلاسل ہمارا ان سے چلتا آ رہا ہے۔ پہلے عرصہ دراز سے ایک سجادے وہاں حضرت شاہ منصور اعجاز چشتی صابری جو تاحیات سجادت نشین تھے دربار صابر پاک کے، وہ حال ہی میں 2021 میں میرے پیر و مرشد تھے، دنیا فانی سے بقا کی دنیا کی طرف رخصت کر گئے، اور خاکسار کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے دست مبارک پر بیت تھا، اور میں چشتی صابری سلسلے میں ان سے مرید تھا ان کا۔ بس وہی فیضان تھا، صابر پاک کا فیضان تھا کہ ایک خوب تھی کہ میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی بار درگاہ کی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور میری باادب حاضری کا شرف حاصل ہو، اور رب العزت سے جو دعائیں کیا کرتے تھے نسبت صابر پاک کے صدقے، حضرت بابا فرید الدین کے صدقے، حضرت غوث اعظم دستگیر کے صدقے، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے، اور حضرت داتا علی اجمیری کے صدقے، اور تمام کل اولیاء کے صدقے، وہ دعا میری اس ماہ ربیع الاول میں عرس مقدس کی تقریبات میں مجھے یہ دعا قبول ہوئی، اور میں بحفاظت یہاں پاکستان سے ہندوستان کی طرف سفر پر گامزن ہوا، اور وہاں پر موجود ہو کر ہمتن گوش ہو کر باادب حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور پھر وہاں پر روز و شب گزرے، اور روز و شب گزرنے میں جو لطف اندوزی ہوئی، جو فیضان صابر پاک ہوا، جو کرم صابر پاک عطا ہوئی، جو باادب حاضری ہوئی، جو اپنے دل کی باتیں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی بار درگاہ میں کھڑے ہو کر روضہ مبارک کے سامنے التجا کی، اور ان سے کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکمل طور پر صابر پاک نے وہ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرمایا، اور مجھے ابھی موجودہ سجادہ نشین شاہ علی منظر اعجاز چشتی صابری قدوسی درگاہ سجادہ نشین صابر پاک کی
دست مبارک سے خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ فیضان نے اتنا کرم دیا، صابر پاک نے اتنا کرم کیا کہ مجھے ان کے دست مبارک سے یہ شرف حاصل ہوا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ مرید ہوتے ہیں کسی سلسلے میں، پھر کسی سلسلے میں دربار کی جس نسبت سے ہوتے ہیں اسی دربار کے نسبت سے جو پہلے شاہ منصور اعجاز چشتی صابری قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں کے سجادہ نشین تھے، ان سے مجھے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اب جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ان سے مجھے خلافت ہوئی، جبکہ اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ان کا مرید وہ کہیں اور سے ہوتے ہیں، خلافت کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ یہ شرف حاصل ہوا، اور ایک اور شرف اور ایک اور اعزاز کی بات ہے صابر پاک کی بڑے کرم نوازی ہے کہ 2021 میں یہ سجادہ نشین حضرت شاہ علی منظر اعجاز چشتی صابری قدوسی صاحب نے وہاں پر گدی نشین ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ انتظامات سنبھالے ہیں۔ تو ان کی سے لے کر کے اور آج تک اب تک پہلا خلیفہ میں ان کا ہوں دنیا اور پاکستان میں، کہ ان کا اس وقت موجودہ خلیفہ صرف اور صرف واحد میں ہوں، یہ بھی ایک بڑا